حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 3 علامات انسان کے اندر ظاہر ہو جائیں، جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو پھر اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اب میں چند دن کا مہمان ہوں اس دنیا میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، ان کے پوتے ہیں، اور وہ نبی جن کو اللہ نے بڑا حسن عطا کیا ہوا تھا، پورے مصر کے اندر آپ کے حسن کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اور زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ فدا ہوئی تو سہیلیاں تانے دینے لگیں کہ تو ایک ملکہ ہو کے غلام پہ عاشق ہو گئی۔ تو اس نے ساری سہیلیوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں پھل دیے، چھریاں دیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے درخواست کی کہ آپ ان کے سامنے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے آئے تو قرآن کہہ رہا ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کیا کہنے لگی؟ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اے زلیخا تو یہ کہتی رہی کہ یہ بشر ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس جلیل القدر نبی کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ کچھ دوستانہ تعلقات تھے، تو ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسرائیل جب میری روح قبض کرنے کے لیے آنا تو پہلے میرے پاس کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ اللہ کا نبی تو ہر وقت موت کی تیاری میں ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں تعلیم امت کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا تیرا تو وعدہ تھا کہ پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام بھیجوں گا اور اس کے بعد روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو قاصد بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی تیرا پیغام نہیں آیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کی داڑھی میں سفید بال آئے، یہ میرا پیغام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کے سامنے جنازے اٹھتے رہے، یہ میرا پیغام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آج ہماری پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے تو پھر بھی ہمارے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوتا۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گھوڑے کھڑکن، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن، جھک گیا لک تیرا، حالے بھی بدیوں باز نہ آئیو، جیو مرد دلیرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بھرے مجمع میں تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہا کہ عمر موت کو نہ بھولنا۔ حضرت عمر نے موت کا نام سنا، بید کی شاخ کی طرح تھر تھر کانپنے لگے، اور بعد میں اس کو بلا کے کہا کہ اگر تو مجھے یہ جملہ روزانہ کہہ دیا کرے گا کہ عمر موت کو نہ بھولنا تو میں مہینے کے بعد تیری خدمت بھی کر دیا کروں گا۔ اب وہ ہر روز عمر کو آ کر کہتا ہے کہ عمر موت کو نہ بھولنا، اور عمر سارا دن خوف خدا کی وجہ سے روتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک دن اس کو بلایا اور کہا کہ آج کے بعد تو نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ عمر موت کو نہ بھولنا۔ کہا نیا بندہ رکھ لیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا تجھ سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کہا پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور اس میں سے سفید بال الگ کیا، کہا آج کے بعد عمر کو یہی سفید بال ہی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 3 چیزیں انسان کے اندر ظاہر ہو جائیں تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ موت کا وقت آ گیا ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہونا شروع ہو جائیں پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نمبر 2،
جب اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جائیں، جب ان کے اندر طاقت نہ رہے، پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نمبر 3، جب کمر ٹیڑھی ہو جائے، چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے، پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ موت کا وقت قریب آ گیا۔